قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اربعین نووی کی آج حدیث نمبر 31 31 بھی کہتے ہیں، حدیث نمبر 31 جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس میں کیا ارشاد ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں لکھا ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، مگر میرے پاس یوں لکھا ہے کہ عن ابی العباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اور اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، کوئی ایسا کام بتائیے کہ اگر وہ کام میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ والے بھی محبت کریں، مخلوق خدا بھی محبت کرے، لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لے، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرے، دنیا سے زہد اختیار کر لے۔ زہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے رغبتی اختیار کرنا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آدمی کو کسی چیز کی خواہش اور حرص ہوتی ہے، پہلے خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش پھر حرص میں بدل جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے کہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو ایک اس کی ایک کبھی نیڈ ہوتی ہے اور کبھی نیڈ نہیں ہوتی، لیکن بس اس کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے۔ اس کے برعکس ہے، اس کا اپوزٹ ہے زہد، بے رغبتی۔ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ رغبت، مجھے اس چیز کی بڑی اچھی رغبت ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے یا مجھے یہ چاہیے۔ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی اگر کسی کو پتا ہو کہ میرے پاس فلاں آدمی اس لیے آتا ہے، میرے پاس ملنے کے لیے آتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے بات کرتا ہے اس لیے کہ میرے مال پر اس کی نظر ہے، اس لیے کہ میرے گھر پر اس کی نظر ہے، اس لیے کہ میرے کاروبار پر اس کی نظر ہے، تو وہ شخص کب اس سے ملنا پسند کرے گا؟ لیکن ایک آدمی ملتا ہو، لیکن جس سے ملتا ہو اس کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ اس کی دلچسپی میرے مال میں ہے، نہ اس کی دلچسپی میرے کاروبار میں ہے، نہ اس کی دلچسپی میرے گھر بار میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا، وہ اپنے اس کو سیکیور فیل ہوگا۔ اور جب سامنے آنے والا جو شخص ہے، جو ملنے والا شخص ہے، اس کو یہ لگا رہے کہ یہ کماتا کتنا ہے، یہ کہاں سے کھاتا ہے، یہ کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا بناتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر اس کا دل پھنسا رہے، تو کبھی بھی سامنے والے کے دل میں محبت اس کے لیے نہیں آ سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک یہ حسن معاشرت کا فارمولہ ہمیں دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تو اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کی عام مثال آپ دیکھ لیجئے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی مثال ہے، ہمارے پیر صاحب کی مثال ہے، یا دیگر علماء کرام، دیگر جو خطبہ عظام ہیں، یا دیگر جو اہل سنت کے بڑے مشائخ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو مال میں رغبت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، قبلہ شاہ تراب الحق قادری صاحب،
وہ لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. قبلہ امیر اہل سنت کو مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیجئے، دنیا کو ٹھکرا دیا تو دنیا خود چل کے آئی، لوگ خود چل کے آئے. اور جو لوگوں کے مال اور اسباب کے پیچھے اور اس میں رہتے ہیں تو پھر ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ لوگ بھی ایسوں سے ملنا پھر پسند نہیں کرتے. تو یہاں دو باتیں بتائی گئیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اس پر میں تفصیل بھی عرض کروں گا، میرے پاس اس پر کافی احادیث بھی ہیں اس موضوع پر، میں انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کروں گا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا سے زہد اختیار کر لو. اور یاد رکھیے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنا یا لوگوں کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو اور لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، یا اگر وہ لوگ محبت کر بھی رہے ہوں گے تو وہ وقتی ہوگی، اس کی کسی اداکاری کی وجہ سے یا اس کے کسی فن کی وجہ سے یا فنکاری کی وجہ سے. ایک جو دلی محبت اور دلی لگاؤ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تبھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ندا آسمانوں میں دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل فلاں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اے اہل السماء، اے آسمان میں رہنے والے فرشتوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان میں رہنے والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ ندا زمین میں دی جاتی ہے تو زمین والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو اولیاء کی مثالیں دی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسین، امام حسن. تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور جس سے رب محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو لوگوں کی محبتیں بھی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. کیا مطلب ہے بے رغبتی اختیار کرنے کا؟ کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی نیڈ ہے، اور جتنا حلال طریقے سے لینا ضروری ہے، جتنی اس کی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے. جیسے ایک عام آدمی کے لیے گھر ایک اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، بال بچوں کی پرورش اس کی ضرورت ہے، گھر والوں کی کفالت اس کی ضرورت ہے. تو وہ اپنے جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو وہ حلال طریقوں سے حاصل کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، حلال طریقے سے حاصل کرے. تو ایسے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے کیونکہ باقی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں میں خرچ کرے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آرام فرما تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں. آپ کی کروٹ پر، آپ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کی کمر پر چٹائی کے نشان ہیں، اور جو گھر میں تکیہ ہے وہ کسی روئی کا نہیں ہے بلکہ وہ درخت کی چھال کا تکیہ ہے، اس کی فیلنگ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یبکی کا یا عمر، اے عمر تمہیں کس بات نے رلایا، کیوں رونا شروع ہو گئے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ذکرت کسریٰ و قیصر، یا رسول اللہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محل یاد آ گئے. وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، وہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول ہیں، اس کے باوجود وہ اتنے کر و فر میں رہتے ہیں، وہ ریشم میں رہتے ہیں، سونا چاندی ان کے پاس ہے. وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ کا ایسا حال دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افی شکن انت، کہ تم شک میں ہو اے عمر، یا ابن الخطاب تمہیں کوئی شک ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے.
ما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے. ہمارے رب عز و جل نے آخرت رکھی ہے. تو حضرت عمر نے کہا بلا یا رسول اللہ وهو كذلك اولئک عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھلائیاں انہیں دی جانی تھی وہ دنیا میں ان کو جلدی جلدی دے دی گئی. تو ہمارے لیے تو آخرت ہے اور ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، آخرت والے آپشن کو اختیار کیا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ آپ کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو کر آپ کے ساتھ چلے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جبریل ما لی ولد دنیا، میرا اور دنیا کا کیا کام، یعنی مجھے دنیا سے کیا رغبت، مجھے دنیا سے کیا مقصد. الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. یہ دنیا اس کا ٹھکانہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کا کچھ بھی نہ ہو. الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، اور یہ دنیا اس کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. ہمارے پاس تو ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، تو دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے اور دنیا کا مال ہمارا مال نہیں ہے. یہ تو ایک ہم سفر میں ہے، تو سفر میں جن چیزوں کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے یہ وہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقد یجمعها من لا عقل له، اور دنیا کا مال وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جمع وہ کرے کہ جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آیا کہ جب جبریل امین نے یہ آفر کری کہ آپ کے ساتھ دو پہاڑ سونے کے بن کر چلے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جواباً کہ اريد ان اجوع یوما فاصبر واشبع یوما فاشکر. اے جبریل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں. تو مجھے شکر بھی ملے، شکر کی دولت بھی ملے اور صبر کی دولت بھی ملے، شکر بھی ہو اور صبر بھی ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں. یہ کہاں سونے کے پہاڑ اور دنیا کا مال، اور یہ میری چاہت نہیں ہے. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندے کی دنیا میں رہیں. دنیا میں آدمی کو جتنی ضرورت ہے مال کمانے کی، خرچ کرنے کی، بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی، وہ ضرور کریں، لیکن دنیا میں غرق نہ ہو جائیں. جب تک کشتی سمندر کی سطح پر رہتی ہے سلامت رہتی ہے، اور جب یہ کشتی سمندر میں اندر چلی جاتی ہے تو ڈوب جاتی ہے. تو بندے کا، مومن کا دل دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا میں ڈوب نہ جائے. اور وہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز کی حرص، دنیا کی رغبت کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا، یہ جو پوری دنیا ہے، یہ اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک گھونٹ بھی کافر کو پانی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کی کوئی وقعت اور کوئی قیمت اور کوئی قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو کیا آپ اپنی چیز دشمن کو دیں گے؟ یہاں تک کہ آپ کا گھر بنا ہو، ایک دیوار ہو، دیوار کا سایہ ہو، تو آدمی پسند کرے گا کہ اس کے دیوار کے سائے میں بھی اس کا جو دشمن ہے وہ قریب آئے، اس کے نہیں پسند کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت، کوئی قدر و قیمت پروردگار کی نظر میں ہے ہی نہیں. اگر قدر ہوتی اس کی مچھر کے پر جتنی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک پانی کا گھونٹ بھی کسی کافر کو نہیں دیتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاتا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی پروردگار عز و جل کی محبت کے حصول کے لیے کتنا ضروری ہے. بندہ اس پوری بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم کمانا چھوڑ دیں یا بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر کمانا چھوڑ دیں گے تو خدا نخواستہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور ہاتھ پھیلانا منع ہے، بعض صورتوں میں گناہ ہے. تو خدا نخواستہ اس کیفیت میں جانے کی بات نہیں ہو رہی. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ
ہمارے دل میں جو ایک فضول خواہشات ہر وقت جنم لیتی رہتی ہیں اس کا خاتمہ ہو، اور ہم قناعت جو اللہ نے دے دیا اس پر ہم صبر کر لیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شر بنایا، شر ایک ہوتا ہے خیر اور ایک ہوتا ہے شر، خیر یعنی بھلائی اور شر مطلب برائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی شر بنایا اس شر کو ایک گھر میں، تصور کریں کہ ایک گھر میں رکھا ہے، ایک چار دیواری ہے جس کے اندر سارے کے سارے شر ہی شر ہے، یعنی خرابی خرابی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، اور ان تمام مصیبتیں وہ ایک گھر میں جمع ہیں، اور اس گھر کی چابی پتہ ہے کیا ہے؟ اس گھر کی چابی ہے دنیا کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی چابی دنیا کی محبت کو بنایا، یعنی جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو سمجھو کہ وہ شر کے دروازے کی چابی اس کے پاس ہے، اس کے ذریعے وہ ایسے گھر میں داخل ہوگا کہ ایک کے بعد ایک مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری بھلائی، خیر کو بھی ایک گھر میں جمع کیا، اور اس کی جو چابی ہے وہ ہے زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ تو جس کے پاس یہ والی چابی ہے، دنیا سے بے رغبتی والی چابی، تو اس کے پاس خیر ہی خیر ہے۔ تو بندہ فیصلہ کر لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ زہد کیا چیز ہے؟ زہد کا مطلب جس طرح میں نے عرض کیا، بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، آدمی دنیا سے کنارہ کشی کرے، یہ۔ تو آپ نے خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں 3 حرف ہیں، زا، ہا اور دال۔ زا کا مطلب ہے، یا زا سے مراد ہے ترک الزینت، زینت کو ترک کر دینا۔ ایک تو ہے کہ آدمی ایک عام لباس پہنتا ہے یا ایک اچھا لباس پہنتا ہے کہ جس میں وہ باوقار لوگوں کے سامنے جا کر بات کر سکے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ زینت اختیار کرنا، یعنی آئے دن فیشنیبل چیزیں جتنی بھی مارکیٹ میں آئے وہ سب کے سب ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چیز ایک اچھی چیز آ گئی، اب خواہش ہو کہ نہیں اس سے اچھی والی، اس سے اچھی والی، کپڑے ہیں تو اس سے بھڑکیلے، اس سے زیادہ چمکیلے، اس سے زیادہ اچھے، اس سے زیادہ اچھے۔ تو زینت میں ہی آدمی گھرا رہے، ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں لگ کیسا رہا ہوں، میرا منہ کیسا لگ رہا ہے، میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، میرے بال کیسے بال سنوارتے سنوارتے ہی اس کا دن گزر جائے، اور اس طرح کی جو صورتحال ہو۔ تو یہ نہ ہونا، یہ زہد کی پہلی سیڑھی ہے، کہ زہد کا پہلا حرف ہے زا، اور زا سے مراد یہ ہے کہ ترک زینت، زینت کو ترک کر دینا۔ اور دوسری چیز ہے ہا، زہد میں دوسرا جو لفظ آتا ہے، دوسرا جو حرف ہے وہ ہے ہا، اور ہا سے مراد ہے ترک الہوا، یعنی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ یہ جو خواہشات ہمارے دل میں جنم لیتی ہیں ایک کے بعد ایک، اس کو چھوڑ دینے کا نام۔ والدال، زہد کے اندر جو لفظ دال ہے وہ ہے ترک الدنیا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ دنیا کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو فضول ہے، جو فضولیات اور لغویات ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ ہے زہد، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ آدمی جب دنیا کے پیچھے لگتا ہے اور دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت زیادہ کرنی ہے، زیادہ محنت کرنے کے لیے اس کو زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، زیادہ تھکنا پڑتا ہے، ذلیل لوگوں سے مزاحمت کرنی پڑتی ہے، جو یہ سمجھے نا کہ اپنی بات منوانے کے لیے بعض اوقات آدمی کو اپنا سودا بیچنے کے لیے یا گھٹیا لوگوں سے کے بھی منہ لگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مال کمانے کے لیے۔ دنیا کی طلب میں آدمی خود بھی ذلیل ہوتا ہے، بعض اوقات تھکتا بھی ہے، یہ زیادہ کی بات کر رہا ہوں، اور مزاحمت بھی اس کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جس کو زیادہ کمانے کا شوق ہو وہ لوگوں کو دھوکہ بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دیے بغیر تو زیادہ مال کمانا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں 10 کی چیز 11 کی بیچوں گا تو میں 1 روپے میں میرا کیا بنے گا؟ تو اب اس کو دھوکہ دے گا کہ یہ یہاں کی نہیں یہاں کی ہے، فلاں ملک کی نہیں فلاں ملک کی ہے، فلاں کوالٹی کی نہیں فلاں کوالٹی کی ہے، جھوٹ بولے گا تاکہ 10 والی چیز وہ 20 میں بیچ سکے۔ تو زیادہ مال کمانے کے لیے دھوکہ دینا پڑتا ہے، اور دھوکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ دنیا کی محبت اور زیادہ طلبی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بھرا ہے۔
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دینا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا شدید ضرور ہے. ترک الدنیا شدید، دنیا کو چھوڑ دینا شدید ہے، لیکن وترک الجنت اشد منہ، لیکن جنت کو چھوڑ دینا اس سے زیادہ شدید ترین ہے. یعنی دنیا چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. آج کل کے دور میں اگر بات کریں، یہ دنوں تو اپنے دور کی بات کریں، آج کے دور میں بندہ بے رغبت ہو جائے، یعنی بس اتنا کھائے جتنی اس کی ضرورت ہے، سادہ غذا ہو، سادہ کھانا ہو، سادہ بستر ہو، سادہ گھر ہو، سادہ لباس ہو، تو وہ کس طرح اپنی ایک لگژری لائف کو چھوڑ دے؟ مشکل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا ترک الدنیا شدید ہو، دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کو چھوڑ دینا یہ سخت ترین ہے. کہ جنت کو چھوڑے گا تو جائے گا کہاں؟ جنت کے علاوہ دوسرا آپشن جہنم ہے. تو جہنم میں جانا کتنا سخت ہے. جنت کو چھوڑ نہیں سکتے تو جنت میں جانے والے کام کرنے ہوں، اور وہ ہے اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ زہد اختیار کرے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. اور ارشاد ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے جو مہر ہے، جس طرح آدمی کے لیے عورت حلال کب ہوتی ہے؟ جب وہ مہر ادا کرتا ہے. تو جنت میں جانے کا جو مہر ہے وہ ہے ترک الدنیا، دنیا کو چھوڑ دینا. بعض سلف صالحین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مان لیجئے کہ یہ دنیا یا دنیا کی نعمتیں یہ موتی ہے، مگر موتی جیسا بھی ہو آخر کار اس موتی کو فنا ہے، یعنی ختم ہو جائے گا نا. آپ کے پاس 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 80 سال 100 سال رہے گا، فنا ہو جائے گا، ورنہ آپ تو فنا ہو ہی جائیں گے. تو دنیا جو ہے وہ موتی ہے، اور وہ موتی ہے جو فنا ہونے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت وہ حلہ ہے جس کے اندر موتی جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک موتی جو ختم ہونے والا ہے، موتی جس کو فنا ہے، اس کو ترجیح دیتے ہو، یا اس کے مقابلے میں ایک ایسا لباس، ایک ایسا حلہ، ایک ایسا خرقہ ہے، ایک ایسا خرقہ ہے سے بھرا ہوا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، آپ اس کو اختیار کرتے ہو. تو یحییٰ بن معاذ کی ہی میں بات نقل کر رہا ہوں، اور رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ باقی رہنے والی چیزوں کو فنا ہونے والی چیزوں پر اہمیت دے، باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر فوقیت دے، اہمیت دے. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دی ہے. کس طرح اہمیت دی ہے؟ آپ صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک کا اپنا روٹین دیکھیں اور بتائیں کہ اس میں کتنی دیر آپ دنیا کے لیے جیتے ہیں اور کتنی دیر آخرت کے لیے جیتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک کو، مجھ سمیت، یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا کو پریورٹی دی ہے یا آخرت کو ترجیح دی ہے. اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی 24 گھنٹے دیے، جس میں سے ہم 8 گھنٹے تقریباً گموں پہ سوتے ہیں، 7 8 9 جس کا جو حساب، باقی جو 16 گھنٹے ہیں یہ ہم کیا کرتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترجیح کس کو دی ہے، ختم ہونے والی دنیا کو یا باقی رہنے والی آخرت کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک جو ہم نے آج پڑھی وہ یہ تھی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر وہ میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور لوگوں کی جیبوں میں دیکھنا چھوڑ دے، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جا. یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تیری نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہی رہیں گی تو پھر لوگ کہاں سے محبت کریں گے؟ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اور دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا. اب یہاں بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا زیادہ کمانا ناجائز ہے یا زیادہ مال کی دعا کرنا ناجائز ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر مال ہو، زیادہ مال ہو یا زیادہ کماتا ہو اور دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہو تو یہ افضل ہے. اس پر علماء نے اپنے اپنے اقوال نقل کیے ہیں
کہ غریب آدمی یعنی بندہ غربت میں زندگی گزارے یہ زیادہ بہتر ہے یا مال کمائے مگر اسلام کو فائدہ پہنچائے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو اس پر اکثر علماء نے کہا کہ اگر وہ بندہ کماتا ہے اور اس سے دین کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی، اس کے علاوہ بھی مالدار صحابی، تو مالدار ہونا برا نہیں ہے، لیکن بندے کا دل دنیا میں ڈوب جائے اس کی ممانعت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، زیادہ کماتا ہے اور اگر اچھی نیت کے ساتھ کماتا ہے تو یہ کمانا بھی ثواب ہوا۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ایک بڑی فیکٹری اون کرتا ہے، ایک بڑا بزنس اون کرتا ہے جس سے 400-500 لوگ یا 1000 لوگ یا 2000 لوگ منسلک ہیں یا 5000 لوگ منسلک ہیں۔ 5000 لوگوں آگے اپنے اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں، کتنے کتنے گھروں کا چولہا چل رہا ہے اس کی ایک اپنی ایک بنائی ہوئی اسٹریٹجی کی وجہ سے، ایک یہ بزنس رن کر رہا ہے جس کی وجہ سے، تو لوگوں کو روزگار پہنچانے کا یہ سبب بن رہا ہے۔ یا ایک عام آدمی ہے جس کی دکان پر 8 10 12 لوگ کام کرتے ہیں یا جس کی فیکٹری میں 20 25 50 لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو روزگار پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس میں منع نہیں، اس میں ظاہر ہے اس کا اسٹینڈرڈ دوسروں سے ہائی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ خود کماتا ہے، لیکن دل دیکھا جاتا ہے کہ دل میں محبت کس چیز کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ جہاں سورہ حمزہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ جو مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا یا اس کو یہ ہمیشہ رکھے گا، تو یہ تصور غلط ہے۔ مال ہے ٹھیک ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے دیا، جب چاہے لے لے، اس نے دیا ہے، اس کے دیے سے میں آگے خرچ کر رہا ہوں، نہ میرے خرچ کرنے پر مجھے تکبر ہے نہ میرے پاس مال زیادہ ہونے پر تکبر ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا دل نمازوں میں، اس کا دل روزوں میں، اس کا دل اولیاء کی صحبتوں میں، اس کا دل علماء کی صحبتوں میں، اس کا دل علم دین میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کیا ہم میں سے کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابی کے درجے کو کوئی اللہ کا ولی، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو وہ تو مالدار تھے۔ بعد میں آنے والے تو فقراء بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 دن فاقے کیے ہیں، تو کیا یہ فاقہ کرنے والوں کے درجات عثمان غنی جتنے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کا دل دنیا سے بے رغبت تھا۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں انہوں نے 100 ہوں، 200 ہوں، 300 ہوں، جو اللہ نے مال ان کو عطا کیا تھا وہ انہوں نے رائے خدا میں قربان کیا، خرچ کیا۔ ضرورت پڑی تو مدینے میں جب لوگوں کو پیاس لگی تو انہوں نے کنواں خرید کر جو ہے وہ دے دیا، اور لوگ آج تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو دیکھے کہ جو بھی کام کر رہا ہے کس لیے۔ اگر زیادہ کما رہا ہے طلب دنیا کے لیے تو مذموم ہے، اور زیادہ کما رہا ہے اس لیے کہ میں اور بعد میرے بچے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور دوسرا یہ کہ میں خلق خدا کی خدمت کروں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، تو پھر تو بڑا اجر ہے، یہ اجر عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہمارا دل دنیا سے بے رغبت ہو اور ہمارے دل کے اندر دنیا گھس نہ جائے، سما نہ جائے، ورنہ کیا کہا گیا کہ یہ دنیا کی محبت یہ کیا ہے؟ یہ برائیوں کی چابی ہے۔ کیسے برائیوں کی چابی ہے؟ بندے کے دل میں دنیا کی محبت آئی کہ مجھے مثال کے طور پر میرے پاس ایک اچھا محل ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ میرے پاس ایک اچھی سی لگژری سواری اور گاڑی ہونی چاہیے، ایک نہیں میرے پاس 5 ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے، میرا محل ایسا ہونا چاہیے، میرا بنگلہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ دنیا کی طلب آ گئی نا، اس طلب آنے میں تو بظاہر کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اب دیکھیے یہ گناہ کیسے کروائے گی یہ طلب۔ اب یہ طلب جو آدمی جو کاروبار کر رہا ہے اس میں وہ دیکھے گا کہ مجھے اتنا پروفٹ، اتنا نفع ہو ہی نہیں رہا کہ میں محل بنا سکوں اور وہ اپنا تصوراتی گھر بنا سکوں، تو اس کے لیے وہ کاروبار میں جھوٹ بولے گا، ہو سکتا ہے حرام طریقوں سے کمائے۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ بینکوں سے قرضہ لے گا کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، اب وہ بینکوں کو سود دے گا، یا اس کے پاس اگر پیسہ رکھا ہے اور وہ پیسہ بڑھ نہیں رہا تو وہ سود پر آگے کسی کو دے گا، یا اپنے کاروبار میں وہ جھوٹ بولے گا کہ جی اب یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، تو اب یہ ساری نحوستیں اور مصیبتیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ دنیا کی محبت سے۔ نہ اس کے دل میں وہ محل کی خواہش آتی تو یہ جس طریقے سے اس کی گھر کی گاڑی چل رہی تھی چلتی رہتی، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نہ اس کے دل میں یہ لگژری گاڑیوں کا تصور آتا، اور نہ ہی اس کو حرام کمانے کی طرف اس کا ذہن جاتا۔
تو دنیا کی محبت آئی اور اس کے بعد آتے ہی اس یہ حرام ذریعوں کی طرف، کیونکہ اس نے دیکھا کہ حلال ذریعوں سے کمانا اتنا آسان نہیں لگ رہا آج کی مارکیٹ میں، تو وہ دوسرے طریقوں کی طرف جانا شروع ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کیونکہ محبت جو ہے وہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے، محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اور جب وہ اندھا ہو جاتا ہے تو اسے حق اور باطل کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب اچھے برے کے درمیان تمیز ہی ختم ہو گئی تو اب کیا فرق رہ جاتا ہے کہ مال جو آ رہا ہے وہ آیا حرام سے ہے یا حلال سے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ستھرا ہے یا گندا ہے، تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو تو یا اس شخص کو تو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا، اور اس اندھے پن میں اور اس پاگل پن میں وہ کام کیے چلے جا رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ تو یہ اب ہمارے دلوں میں جو خواہشات کبھی اس طرح کی آئیں تو ان کو وہیں دبوچ لینا چاہیے، یہ دیکھیں کہ آیا یہ ضرورت ہے، ضرور پورا کریں اس کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے درجے لکھے ہیں، کہا ایک ہوتی ہے ضرورت جس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ایک ہوتی ہے حاجت، سیکنڈ درجے پہ آتی ہے۔ حاجت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا لیکن مشکل سے ہوگا، تو ضرورت والا کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو بندہ بھوکا رہ جائے گا۔ اور ایک ہے حاجت، کہ حاجت پوری ہو جائے تو ایک اچھی زندگی گزار لے گا۔ اور اس کے بعد آتی ہے زینت، یعنی دکھاوا، تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ وہ تو بندے کے پاس جیسا بھی ہو وہ چاہے گا اس سے مزید اور اچھا ہو، وہ ہمیشہ وہ مقابلے میں لگا رہے گا، ایک وہ یوں سمجھیے کہ مقابلے بازی چلتی رہے گی، تو وہ زینت تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورتیں پوری ہوں، حاجتیں پوری ہوں اللہ کے کرم سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے اس کے اندر اندر رہتا ہوا بندے، یعنی اپنی آمدنی کو دیکھتا ہوا اپنے خرچوں کو کنٹرول کر کے چلتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے خرچے بڑھاتا جائے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ آمدنی کم ہے تو اب وہ دوسرے راستوں کی طرف جائے اور دنیا طلبی میں پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، اپنی محبت عطا کرے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سننا اور آپ کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا آج کے درس میں بلال بھائی کہ جو ہے مال کمانا برا نہیں ہے اگر اس سے خدمت کی جائے، امت کی خیر خواہی کی جائے، کسی کو غریب کو کھانا کھلایا جائے، تو یہ تو باتیں صحیح ہیں۔ لیکن آج کل جو ماحول بن چکا ہے، کئیوں کے ساتھ مطلب ہوگا تجربہ کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کل کو اٹھ کے جو ہے نا وہ انہی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں مطلب جو ہے وہ جو کرنے والے جو ریئل حقدار ہوتے ہیں جن کی مدد کی جانی چاہیے تو وہ بھی اس طرح رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ مطلب اس میں ہمیں تو اجر ملے گا یا کیا، اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے آگے سے؟